الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 174. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں تذکرہ کیا کہ میرے نزدیک جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہے. پہلی چیز کون سی تھی؟ مردار. دوسری چیز بیت و خون. تیسری چیز خنزیر کا گوشت. چوتھی چیز غیر اللہ کی نظر و نیاز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کو بھی حدیث کے اندر وضاحت کی کہ وہ بھی حرام ہے. ذی مخلب ذی ناب. ذی مخلب سے مراد وہ پرندے جو پنجوں سے چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں. باز، شکرا، عقاب، شاہین، کوا، چیل، یہ چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں، یہ بھی حرام ہے. ذو ناب وہ درندے جو بھمبوڑ کے چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں. شیر، چیتا، کتا، بلی، یہ چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں، یہ بھی حرام ہے. پالتو گدھا یہ چرنے والا ہے، چیر پھاڑ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جن کو حرم میں بھی مارنے کی حالت احرام میں بھی اجازت ہے وہ بھی حرام ہے. سانپ، بچھو، بولا کتا، کوا، چیل، یہ جو چیزیں ہیں، چوہا، اس کو بھی حرام کیا. یعنی جن کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہے، حرم میں بھی ہو، حالانکہ وہ امن کی جگہ ہے کیونکہ یہ نقصان دینے والی ہے. اسی طرح سے حالت احرام میں بھی ہے، حالت احرام میں شکار منع ہے، لیکن اس کو ان چیزوں کو مارنا جائز ہے. تو یہ بھی کھانے پینے کے لیے حرام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اب یہ جو رسوم و رواج کے طور پر یہ لوگوں نے اپنے طور پر حلال حرام قرار دے دیے، کن کی ذمہ داری تھی ان کو بتانے کی؟ ان کے علماء کی. لیکن ان علماء نے کیا کیا؟ دنیا کے مفاد کی خاطر مسئلے کو چھپا دیا. کوئی نہیں. آپ حیران ہو گئے ہیں مسئلے کو چھپاتے ہیں جی، حالانکہ ان پر واضح ہے، ان پر واضح ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ مسئلے کو چھپاتے ہیں. اللہ اکبر. زکوٰۃ کے لیے شرط قرار دی انہوں نے کہ ملکیت شرط ہے. مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی جی. اچھا، کیونکہ جی وہاں کس کو مالک بنا ہے؟ مسجد تو وقف ہے. اچھا، اب مدرسے کو بھی وہ بھی تو وقف ہے، وہاں کیسے زکوٰۃ ہوگی؟ جی اس کا ایک طریقہ ہے حلال کرنے کا، وہ ہیلا بنا ہے. کیا؟ ایک مستحق غریب آدمی دیکھو، اس کے ساتھ مکاح کر لو، تو جی 1000 2000 دے دیں گے، زکوٰۃ اس کو دے دو. اب اسے کہو تو مدرسے کو دے یا مسجد کو دے، اب حلال ہو گئے. جی اس نے اپنی خوشی سے اس کو 2-4 ہزار روپے دے دیا، وہ کہتا چلو مجھے مفت میں مل رہا ہے. یہ ہیلا اس طرح سے مسجد کے لیے بھی جائز، مدرسے کے لیے بھی جائز. ویسے تو وقف ہے نا جی، اس کے لیے جائز ہی نہیں. مسجد مدرسہ جہاں اکٹھے ہیں، ہاں جی، صاحب علیحدہ تو نہیں رکھتے، وہ ایک ہی رکھتے ہیں بس. اچھا، دوسرے نمبر پر اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جی، حرام ہو گئی جی. جی کوئی بتاؤ جی صلح کا طریقہ، حلالہ. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حلالہ کرنے کرانے والے پر لعنت کی ہے. بھائی بات یہ ہے، اور لعنت والے کام تھوڑے کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر بھی تو لعنت کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، تو جہاں اور لعنتیں صحیح ایک اور لعنت ہی صحیح. اندازہ لگائیں. جی ٹھیک ہے جی، کام غلط ہے، ٹھیک ہے، عارضی نکاح ہے، لیکن جو اور لعنت والے کام ہے یہ بھی صحیح.
تو یہ کیا ہے؟ یہ مسئلے کا پتہ ہے لیکن چھپاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، جو، انزل، اتارا، اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے جو اتارا، جو نازل کیا، اس کو انہوں نے چھپا دیا. اب ویشترون، اور حاصل کرتے ہیں بھی اس کے ذریعے ثمناً قلیلا، چند ٹکے، مالی مفاد حاصل کیا نا. اچھا پھر جتنا مشکل مسئلہ ہے نا اتنی فیس بھی زیادہ ہے، یہ بھی بتا دوں. جتنا مسئلہ مشکل ہوگا نا فیس بھی اتنی زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چند ٹکے انہوں نے حاصل کیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ پیسے لینا جائز ہے، تھوڑے نہیں لینے چاہیے، زیادہ لینے چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. شیطان الٹے الٹے راستے دکھاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ساری مال و دولت سے بھر جائے، یہ آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل، حقیر چیز ہے، گھٹیا چیز ہے. کہاں ایک طرف آخرت کی ہمیشہ کی بادشاہی اور کہاں دنیا کے اندر یہ ذلت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیچھے کر دیں سرفات تمہارے واسطے رکھے کرسی. چلو جی اچھا ٹھیک ہے، کرسی تبدیل کرنی تو بیٹھ کرسی بیٹھ. چلو جی جزاک اللہ، جی میں آسانی سمجھو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں انہوں نے چند ٹکے حاصل کر لیے. دنیا کا مفاد مل گیا، شیلڈ کپ ٹرافی مل گئی، کوئی انعام مل گیا، کوئی جگیر جداد مل گئی. قوم ملک کے سودے کر کے، ایمان کے سودے کر کے یہی کچھ ہی ملے گا نا. تو جتنا بڑا بینک بیلنس چھوڑ گئے، اثاثے چھوڑ گئے، فیکٹریاں چھوڑ گئے والے کے ساتھ، مجھے یہ بتائیں پھر ساتھ لے گئے؟ ساتھ لے گئے پھر چھوڑ تو یہی جانا. تو فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما، جو، یاکلون، کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا، مگر، النار، جہنم کی آگ. یہ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. اس طرح فرمایا یتیم کا مال جو ظلم سے کھاتا ہے وہ بھی پیٹ میں آگ بھرتا ہے، اور یہ بھی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں باطل طریقے سے. تو فرمایا ولا یکلمہم، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامہ، قیامت والے دن. مومن کا تو سب سے بڑھ کر محبوب اللہ تعالیٰ ہے، اور محبوب سے ملاقات اور ٹائم کے لیے دنیا کے اندر کیسے پیکج ہیں؟ رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک مفت کال کرو محبوب سے بات، اور محبوب ناراض ہو جائے، فون ہی نہیں اٹھاتا، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی جو مومن کا سب سے بڑھ کر محبوب ہے وہ کلام ہی نہ کرے محبت کے ساتھ، تو کتنی بڑی سزا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ قیامت والے دن سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیم، نہ ان کو پاک کرے گا، کیونکہ پاک کرنے کے لیے تو اللہ نے اپنا کلام بھیجا تھا. انہوں نے اس کی توجہ نہیں دی، اس کو تو چھپا دیا انہوں نے. حالانکہ علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص سے دین کی کوئی بات پوچھی گئی اسے پتہ ہے اور وہ چھپا جاتا ہے، قیامت والے دن جہنم میں آگ کی لگام اس کو ڈالی جائے گی کہ کیوں نہیں بتایا تو نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، معمولی بھی نہیں، تڑپا. ایک عذاب عظیم، بڑا عذاب، ایک عذاب علیم، دردناک عذاب. عذاب اور تڑپا دینے والا عذاب، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. فما اولئک، یہ لوگ ہیں، الذین، وہ جو، اشتروا، جنہوں نے خرید کر لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف گمراہی ہے. انہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی والا راستہ اختیار کر لیا. گمراہ کیا مانے؟ گمراہ، راستہ گم ہو گیا، جس کو راستے کا پتہ ہی نہ چلے اور وہ راستہ گم کر بیٹھے، کہاں سے کہاں پہنچے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت آئی تھی ان کے پاس، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، وہی صحیفے نازل کیے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی.
اب اس ہدایت کو چھوڑ کر اس نے گمراہی کو پسند کر لیا، گمراہ رہنا پسند کر لیا۔ فرمایا والعذاب، اور عذاب کو انہوں نے حاصل کر لیا بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے۔ یعنی ایک طرف تو تھی مغفرت، یعنی رب کی بات مانتا تو اللہ اس کی غلطیاں بھی معاف کر دیتا، کوتاہیاں معاف کر دیتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر کیا کیا؟ عذاب کو، یعنی رب کی ناراضگی والے معاملے کو پسند کیا۔ کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ فما اصبرہم، اللہ اکبر، نہیں ڈٹے ہوئے یہ النار، مگر جہنم کی آگ پر۔ یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ پر صبر کیے بیٹھے، پتہ ہے جان بوجھ کر یہ کیا کر، یہ پڑھ چکے ہم۔ یہود کو کہا گیا تھا اگر تم رب کے محبوب اور جنت تمہارے لیے پکی ہے تو موت کی تمنا کرو، کیوں نہیں کرتے؟ کرتے تو اسی وقت مر جاتے، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ جو کرتوت آگے کر کے بھیج چکے ہیں حافظ غفران صاحب، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے آگے پھینٹا لگنا ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے کتنے سال جیے؟ 1000 سال۔ تو یہ 1000 سال کا جینا کیا ان کو رب کی پکڑ سے بچا لے گا؟ 1,00,000 سال بھی جیے تو آخر مرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا دیکھو کتنا حوصلہ ہے ان کا، جہنم کی آگ پر صبر کیے بیٹھے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پسند کی، مغفرت چھوڑ کر عذاب پسند کیا انہوں نے، اللہ اکبر، آخرت کو چھوڑ کر دنیا پسند کی انہوں نے۔ تو وہ لوگ اب دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر وہ لوگ جن کی دن رات کی محنت کس پر ہے؟ دنیا پر ہی ہو رہی ہے۔ بایو فزکس، کیمسٹری، میتھ، انجینئر، ڈاکٹر، یہ آخرت کے لیے محنت ہے یا دنیا کے لیے؟ کمانا منع نہیں، علم حاصل کرنا، یہ فن حاصل کرنا، لیکن آخرت کو یاد رکھے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دنیا میں کیا کمایا؟ ڈگری، ڈگری کی بدولت کیا ملا؟ عہدہ، عہدے کی بدولت کیا ملی؟ دولت۔ مجھے بتائیں ڈگری زندگی میں اولاد کے کام آتی ہے؟ بیٹا جا کر کہے میرے ابا نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لیا، مجھے نوکری تو ملے گی، اور تیرے ابا کی ڈگری ہے تو اپنے لیا۔ جب دنیا میں اولاد کے کام نہیں آتی تو مرنے کے بعد انہیں فریم کرا کے لٹکا دینے ڈرائنگ روم میں، میرے ابا نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی، بس یہ ان کی سند ہے۔ ڈگری کی بدولت ملا تھا عہدہ، جیسے ہی عہدہ چھنا، جھنڈے والی گاڑی چھنی، پروٹوکول چھنا، پھر کوئی پوچھنے گیا گیلانی صاحب کو؟ آپ رفیق رجوانہ صاحب گورنر تھے، 46 گاڑیوں کے ساتھ چلتے تھے، کتنی؟ 46 گاڑیاں، سکیورٹی گارڈ، چمچے کڑچے ساتھ۔ اب پوچھو جا کر اب ہے وہ؟ 3 دفعہ کا وزیر اعظم مقدمے بھگتتا پھر رہا ہے، یہ عبرت نہیں ہمارے لیے؟ جو کہتا تھا میں وردی نہیں اتارتا، چیف ایگزیکٹو ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا، جو سزائے موت کے آرڈر ہے، یہ عبرت نہیں؟ جس کی ایک آواز پر کراچی بند، سندھ بند، بولتا حسین ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا ایم کیو ایم کا، یہ عبرت نہیں ہمارے لیے؟ اس زندگی میں دیکھ رہے ہیں شاہ ایران صدیوں سے جس کے خاندان کی حکومت، اپنے ملک میں 2 گز قبر کے لیے زمین کا ٹکڑا نہ ملا، یہ عبرت نہیں؟ دیکھ رہے ہیں ہم، یہ بڑے بڑے عروج والے تھے، اب یہ عہدہ چھینا تو اپنے ہی کام نہیں آتا، مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ تیسری چیز دولت کمائی تھی، ہاں جی دولت، بے نظیر لے گئی ہے ساتھ، بھٹو لے گیا ساتھ، ضیاء الحق لے گیا ہے، نواز شریف لے جائے گا، زرداری لے جائے گا، عمران خان لے جائے گا، کما لو جتنا کمانا ہے، لیکن جیسے موت آنی ہے نوٹوں کا صندوق میت کے ساتھ نہیں جائے گا، کفن کی جیب نہیں، اور قبر میں الماری بھی نہیں ہے کہ ساتھ لے جاؤ۔ اللہ، ڈگری گئی، عہدہ گیا، دولت گئی، رہ گیا تھا نام۔ سرفراز صاحب نام کمایا تھا، لوگ عزت کی وجہ سے نام نہیں لیتے تھے، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، گورنر صاحب آ رہے ہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں، مولانا تشریف لا رہے ہیں، حافظ جی آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، پیر و مرشد آ رہے ہیں، ایسے کہتے
جیسے موت آئی اب کہتا ہے کوئی مولانا تشریف لا رہے ہیں, گورنر صاحب آ رہے ہیں, صدر صاحب آ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ میت آ رہی ہے, روح نکلتے ہی نام بھی چھن گیا. مجھے بتائیں قبر میں اور قیامت والے دن کیا کام آئے گا؟ وہاں چل جائے گا کہ میں نے کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کی تھی, میں فلاں علاقے کا صدر وزیر اعظم تھا, آئی جی, ہاں جی, اور جرنیل تھا, میں تو چیف جسٹس تھا فلاں جگہ کا. اس جگہ کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب دیکھ لیں, صبح اس ٹائم قربانی صاحب آپ آئے ہوں گے, اکیڈمی کے سامنے کتنا رش تھا, کس کے لیے؟ دنیا کے لیے نا. ساری محنت کیا ہے؟ او لیول, اے لیول, فلاں لیول, یہ لیول, یہ لیول, ساری. اب خود انداز لگا کہ دنیا کے لیے محنت کتنی ہو رہی ہے, آخرت کے لیے کتنی ہو رہی. لکھنا پڑھنا جاننے والے کتنے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ محکمہ تعلیم کے مطابق جو شخص اپنا نام لکھ لیتا ہے نا وہ پڑھا لکھا ہے. جو اپنا نام لکھ لیتا ہے یہ پڑھا لکھا ہے, حالانکہ باقی کچھ نہیں آتا اس کو, صرف نام لکھ لیتا ہے. اچھا اب یہ کتنے پرسنٹ ہوں گے جی؟ 70%. کیوں زبیر بھائی 70% ہوں گے پورے ملک میں؟ دیہات بھی پڑے ہیں جی, پہاڑ پڑے ہیں, کتنے لوگ انگوٹھا چھاپ ہے, چلو نام لکھنا آتا ہے 70%. 70% میں قرآن پڑھے ہوئے کتنے ہیں؟ ہاں جی آپ بتائیں. نہیں چلو 50%. بڑے حفظ کے مدرسے, تجوید کے مدرسے, اکیڈمیاں جی پڑھ رہے ہیں 50%. قرآن پڑھے ہوئے میں ترجمہ جاننے والے کتنے ہیں؟ ہاں جی آپ بتائیں, کیونکہ ترجمہ آتا ہے تو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہاں جی اب بتائیں کتنا ہوگا؟ 5%. ہاں جی آپ جی 10% لا دیں, ہم کھلے دل والے ہیں. ان 10% میں ترجمہ جاننے والوں میں آگے بیان کرنے والے کتنے ہیں؟ 1%. 99% کو دعوت دینا باقی ہے. یہ خود اندازہ لگائیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اول لوگ کہتے ہیں ہم نے کوئی مولوی بننا ہے, اس سے کوئی نوکری ملتی ہے. پہلے کون سی مولوی کی عزت ہے, اور چھوڑو جی پر بخاری پڑھ کے رکشے چلا رہے ہیں, کیوں جی ریڑیاں لگائے کھڑے ہیں. اہل علم جی ڈگریاں لے کر وفاق المدارس کی جی وہ کہتے ہیں بکریاں چراتے ہیں. کیوں؟ مسجدوں میں مدرسوں میں تنخواہ کیا دیں گے؟ 8-10 ہزار. مہنگائی کا دور ہے, کہاں سے کریں؟ بچوں کہاں سے؟ 6 بچے ہوں. پھر مسجدوں کی سیاست, مدرسوں کی سیاست, اس کو ہٹاؤ, اس کو لے آؤ, اس کو یہ کرو, اس کو جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کر چلاتا ہے اپنی. اب بتائیں آپ. میں ایک دوست ہوا کہ میں کی جانی میں ترجمہ تو جو لوگ کلاس لگ دی میں محنت عادت کو پتہ ہے کہ جی جتنا زیادہ علم اسی اللہ کئی لوگ اس وجہ سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ نہیں پڑھانا, پتہ نہیں ہے. کیا مطلب اللہ تو کیا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, جب پڑھ لیا نا اللہ اب تو تجھے پتہ تھا لہذا پڑھو ہی نا. مجھے یہ بتائیں, چوک کے اوپر ریڈ سگنل ہو گیا, ایک گاڑی سگنل توڑ کے جا رہی ہے, پیچھے دوسرے بھی چل پڑے, ہاں جی آگے وہ اگلے والے کا چلان ہو تو پچھلے والے کو چھوڑ دیں گے؟ وہ جی میں نے تو سمجھا گاڑی جا رہی ہے, مجھے پتہ نہیں چلا. وہ پتہ نہیں چلا, اب پتہ چل جائے گا. جب چلان ٹھکے گا نا اب پتہ چل جائے گا. تو یہ لا علمی رب کے علم میں ہے کہ کون لا علم ہے کون. حجت پوری ہو چکی ہے, اب آپ نے کہہ دیا نا, اب اس پر حجت پوری ہو گئی ہے. اب قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی, ہاں تجھے تو کہا تھا میری کتاب سننے کے لیے, فیس بھی نہیں ہے, ادھر فیسیں دے رہے ہیں, کتنی بھاری فیسیں ہیں. اور 1 کلاس کے بچے کو ٹیوشن پڑھاؤ تو کتنی فیس لیتے ہیں؟ 1 گھنٹہ پڑھائیں گے وہ,
جی 1000 2000 1500 دو جی، جو سکول کا وہ تو الگ ہے نا، بھی فیس بھی نہیں ہے، آؤ اللہ کا قرآن، آخرت سنورے گی، تمہارا فائدہ ہے، نہیں آتی۔ اب خود دیکھ لیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کر لی، مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا، تو کتنا بڑا جگرا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، کہ اس آگ کے اوپر صبر کیے بیٹھے ہیں جی، سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ذالک، یہ بان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا الکتاب، کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ جو کتاب ہے، جس کتاب کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے جی، اوجھریاں ڈالی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، گڑے کھودے گئے، دندان مبارک شہید کرائے، یہ کتاب کب پڑھیں گے؟ جب پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے کیا، جب پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ ضرورت ہی نہیں سمجھی محسوس، الا ماشاء اللہ۔ اچھا پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، فی الکتاب، کتاب میں کتاب آئی، پھر شیطان نے ایک طریقہ اور دیا، کتاب میں ان کے سامنے اختلاف، او جی یہ ایسے ہی ہے، اس نے کہا نہیں ایسے، اس نے کہا نہیں ایسے، چلو لوگوں نے کہا پہلے مولوی تھا لڑ جنن وال بعد ہے سر، ایک سن ایسے کہ نہیں، پہلے یہ تو لڑ لیں۔ تو اللہ تمہاری طرف ہے، یہ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کتاب اختلاف ختم کرنے آئی ہے، اور اس اختلاف میں جب سمجھاؤ ان کو لفی شقاق، تو یہ ضد کے اندر، تعصب کے اندر، ہر دھرمی کے اندر بعید دور تک نکل گئے۔ اب ان کی بغیم بینم، آپس کی ضد بازی ختم نہیں ہوتی۔ پوچھا نا جی بھئی یہ جو صلاۃ سلام اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، تو اس کا قرآن میں یہ لفظ، قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام میں، اہل بیت میں، ائمہ مجتہدین میں، تمہارے اعلیٰ حضرت عمر رضا خان بریلی، انہوں نے اذان سے پہلے یہ کلمات کہے۔ یہ تو مولوی سردار نے فیصل آباد میں 1953 میں تیار کیا، اگر وہ نہ کرتا تو پھر کیا کرتے تم؟ کہتے ہیں نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ اہل بیت میں، پڑھتے ہیں تو آپ کو ساڑنے واسطے، پڑھتے ہیں تو آپ کو ساڑنے واسطے۔ میں کہتا تھوڑے وڈیرے نہیں ابراہیم علیہ السلام کو ساڑے آئی، بھائی سٹے آئی، ایک نوی گال نہیں، پھینکا تھا نا، پھینک دو آگ کے اندر، تو اللہ نے بچا۔ کم سارا ساڑے تے کھڑوتے ہوں، وہی نا یہ کیا اللہ ہدایت دے۔ مقصد یہ ضد بازی، وہ بیٹھے گواہ بیٹھے، بازار سجانا ہے میلاد کے لیے پیسے دو، نہیں تو چھریاں مار دی۔ کیوں جی؟ بھتیجا تھا نا آپ کا، آپ کے بھتیجے کو مارے نا، چھریاں مار دی، دو جی پیسے دو، نہیں تو یہ آیا، یہ ہنڈا گردی ہے یہ میلاد۔ اور 500 دینے، کم نہیں دینے، ہاں 500 دینے، کم نہیں دینے، کم بھی نہیں دینے، یہ حالت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے؟ ضد بازی میں، اور ضد بازی میں دور تک نکل، سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ بس چند رسومات انہوں نے اختیار کر رکھی ہیں، ان رسومات کو ہی انہوں نے دین سمجھا ہے۔ فرمایا لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنا چہرے، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغرب، یا مغرب کی طرف۔ بھی مشرق کی طرف منہ ہے یا مغرب کی طرف منہ ہے؟ مشرق اور مغرب۔ کرسچنوں کے جتنے گرجے ہیں ان کا رخ کس طرف ہے؟ دوسرا پارا شروع تھا، میں نے بتایا تھا، مشرق کی طرف۔ کیوں؟ سورج ادھر سے نکلتا ہے تو مشرق کی پوجا کرتے، سورج کے پجاری، سورج سب سے زیادہ دنیا میں پوجا گیا، کیوں؟ اس سے آگ نکلتی ہے نا، اور شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے، ادھر سورج، نیچے بھی آگ کی پوجا، اور یہ چراغاں اور پٹاخے، بارود، ویسے کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، برود والے نہیں۔ اور شبرات میں اب برود کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شادی بیاہ پر برود کس کے پاس ہوتا ہے؟ اور 12 ربیع الاول کو برود کس کے پاس ہوتا ہے؟
تب خود اندازہ لگا. تو شیطان اس پر خوش ہوتا ہے چونکہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے. اور ہندوؤں میں ہے کہ یہ برات جا رہی ہے پٹاخوں کے, تو یہ اگنی دیوی کے زیر سایہ یہ خیر خیریت سے برات جائے. اور کھیلوں کی شمع روشن کی جاتی ہے اولمپک میچ کے اندر, آگ جل جائے گا, اگنی دیوی کے سائے سارے کھلاڑی خیر خیریت سے کھیلے. اور شیطان بنا ہوا ہے آگ کا, وہ خوش ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اس کے اوپر کیا ہے فرمایا, انہوں نے مشرق کو ترجیح دے دی اور کسی نے مغرب کو ترجیح دے دی. جبکہ اسلام میں کیا ہے, نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب, صرف بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے. اب بیت اللہ سے ہم مشرق کی طرف ہیں, ہم منہ کریں گے مغرب کی طرف, ٹھیک ہے نہیں. اچھا, بیت اللہ سے مصر والے افریقہ والے وہ مغرب کی طرف ہیں, وہ منہ کریں گے مشرق کی طرف. افریقہ والے منہ کرتے ہیں مغرب کی طرف, یمن والے منہ کرتے ہیں جنوب کی طرف, شمال کی طرف, اور مدینہ اور شام والے منہ کرتے ہیں جنوب کی طرف. تو کوئی ایک سائڈ تو مخصوص نہ ہوئی نا, جو ان کونوں پر ہے وہ اسی طرح سے. تو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تاکہ تمہارے اندر اجتماعیت پیدا ہو. پھر بیت اللہ بھی مقصد نہیں ہے, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز اللہ کی پڑھتے ہیں, سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. پوری نماز میں کہیں نہیں کہتے بیت اللہ اکبر, دعا بیت اللہ سے نہیں مانگتے. کس سے مانگتے ہیں؟ بیت اللہ کے رب سے مانگتے ہیں. یہودی آئے کہنے لگے مسلمان شرک کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ, ہم تو شرک کے دشمن ہیں. کہنے لگے جی مسلمان جب کہتے ہیں نا بیت اللہ کی قسم, کعبے کی قسم, تو کعبہ تو پتھروں کا بنا ہے, تو غیر اللہ ہے, تو رب تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چونکہ اب کافروں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے, لہذا یہ شک و شبہ بھی ختم کرو. آپ نے حکم دے دیا آئندہ کہا کرو رب کعبہ کی قسم, کعبے کی بھی نہیں, رب کعبہ کی قسم, بات ہی ختم ہو جائے, کعبے کے رب کی قسم. اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ جب تم مجھ سے موڈ اچھا ہوتا ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تیرا موڈ صحیح نہیں ہوتا مجھے اس وقت پتہ چل جاتا ہے. سرفراز حضرت غور کیجیے گا. کیا کیسے, یعنی یہ خاوند اپنی بیوی کا اتنا مزاج شناس ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم موڈ تیرا اچھا ہوتا ہے نا تو اس وقت تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بات کرتے ہوئے رب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کا. اور جب تیرا موڈ آف ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا تو اس وقت کہتے ہیں رب ابراہیم کی قسم, میں سمجھ جاتا ہوں آج موڈ ٹھیک نہیں ہے. میں عرض کہ اللہ کے نام سے اللہ کی قسم بالکل یہی بات ہے, صحیح پہچان آپ نے. تو محمد کی قسم نہیں, رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام قسم نہیں, رب ابراہیم کی قسم, یہ ہے قسم. تو فرمایا لیس البر, نیکی صرف یہی نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرقی والمغرب, مشرق یا مغرب کی طرف, ولکن اور لیکن, البر حقیقی نیکی یہ ہے جو اصل نیکی ہے, من جو شخص آمن باللہ اللہ پر ایمان لایا, یہ ہے اصل نیکی. اللہ پر ایمان نہیں تو پھر جتنی نمازیں پڑھتا رہے وہ کرتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں. پہلے اللہ پر ایمان, اس کا مطلب ہے اللہ ہے, یہ تسلیم کرے جس نے کائنات بنائی وہ خالق ہے, وہ اپنی ذات میں صفات میں حقوق میں کوئی شریک نہیں اس کا, یہ عقیدہ رکھے. تو اللہ پر ایمان سب سے پہلے. کتنے ایسے ہیں جو کیا ہے رب کو مانتے نہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں, یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب کھڑے ہوئے, بے دین تھا, کلاس سے کہنے لگا ہیلو کلاس اسٹوڈنٹ کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ کہا جی نظر آ رہے ہیں. میں ہوں تو نظر آ رہا ہوں, تمہیں رب نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا سر نہیں. میں نے کہا ہوتا تو نظر آتا. اچھا, ایک مسلمان اسٹوڈنٹ جس کی ماں باپ نے استاد نے تربیت اچھی کی تھی وہ کھڑا ہوا کلاس فیلو سے کہنے لگا کہ سر نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ موجود ہیں, سر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہوتی تو آتی, یہ عقل دکھاؤ کہاں ہے. یاد رکھیں عقل کی بنیاد پر تم رد کر رہے ہو نا, ہو جی عقل کی تو نشانی ہے, تو اللہ کی قدرت کی نشانی نظر نہیں آ رہی. عقل کی نشانی ہے تو اللہ کی قدرت کی بھی تو نشانیاں نظر آ رہی.
تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان کہ رب ہے جس نے کائنات کو بنایا اور اس کے بعد اس کو سنوارا، پھر ہمارے لیے پالنے کا بندوبست کیا. جی منہ خوراک چاہیے تھی، منہ عطا کر دیا. گرہن کرنے کے لیے دانت چاہیے تھے، دے دیے. سونگنے کو ناک، دیکھنے کو آنکھ، پکڑنے کو ہاتھ، سننے کو کان، چکھنے کو زبان. جی بے شمار طاقتیں دے دی ہیں. ہماری ساری ضرورت پوری کیا کہ نہیں کی؟ دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہے اس وقت زبیر بھائی، انگلیوں کی وجہ سے نا. یہ انگلیاں نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، انسان کیا کرے گا مجھے بتائیں؟ ڈنگر میں اس میں کوئی فرق رہے گا؟ زیور کی گھڑائی سے لے کر خلائی جہاز کے بنانے تک، بڑے بڑے بحری جہاز جو 20,000 ٹن کا وزن اٹھانے والے، اس تک یہ کام کس کا ہے؟ ہاتھ کا ہے نا. یہ ہاتھ نہ ہو، میں کہتا ہاتھ تو بڑی دور کے بعد، اب یہ انگوٹھا بند کر کے نا فرانسا آ ذرا روٹی کا لقمہ توڑے گا، ذرا صرف انگوٹھا بند کر کے ایسے توڑے گا، لگ پتہ جائے گا. تو جو چیز ضرورت ہے اس نے پوری کی ہماری. تو اللہ سبحانہ و تعالی، اچھا اب یہ انگلی، اس میں یہ 1 جوڑ 2 جوڑ 3 جوڑ 3 جوڑ ہے نا. یہ جوڑ ہی نہ ہوتے، ایسے لمبی ہوتی، بتائیں لقمہ کیسے توڑتے ہیں؟ یہ ایسے، پھر یہ کیسے جاتا ہے؟ ایسے ایسے کریں نا، یہ موڑنا نہیں اس کو. اب دیکھیں چاول پکے بہ کے مرے بیٹھے آرام ہے، غور تو کریں نا اس کے اوپر. تو من آمن باللہ، اللہ پر ایمان سب سے پہلے، کہ جس نے میری ہر ضرورت پوری کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والیوم الآخر، پھر قیامت کے دن پر ایمان، کہ پوری کائنات نے فنا ہونا، ہم مر کر مٹی ملے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، دوبارہ زندگی، اور زندہ کر کے ہمارے سامنے ہمارے اعمال پیش کرے گا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ حساب کتاب ہونا ہے، جنت جہنم حشر کا میدان، جی یہ سارا کچھ ہونا ہے. اس کے اوپر ایمان ہو. قیامت کے دن پر کتنی قومیں ایسی ہیں جو اول تو کئی رب کو نہیں مانتے، کمیونسٹ دہریے، چائنا، روس رب کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ایسے ہوائی تصور ہے، خیالی تصور ہے، کوئی رب نہیں ہے. یہ کائنات کیسے بنی؟ وہ اچانک دھماکہ ہوا، اور دھماکہ خود دلیل ہے کہ وہ دھماکہ کرنے والا ہے. اچانک بن گئی جی بھائی، پٹاخہ بجا، مٹی گرد غبار اڑی، اور سامسنگ کا موبائل بن گیا. کوئی سوچ سکتا ہے یہ؟ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے ٹیم بیٹھی ہے، سال کی محنت ہے، اس کو انہوں نے چیک کیا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی پٹاخہ بجا اور موبائل بن گیا. تو یہ اس سے بڑھ کر بے وقوفی والی بات ہے جو کہتا ہے پٹاخہ بجا اور کائنات بن گیا اور ڈسپلن قائم ہو گیا، سورج چاند ستارے ہر چیز، ندی نالے پہاڑ، ہاں جی فصلیں اگ رہی ہیں، اللہ اکبر، بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، ہاں جی اور غذائیں تیار ہو رہی ہیں، اور انسان پیدا ہو رہے ہیں، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے. عجیب بات ہے، کوئی بنانے والا نہیں، ایسے ہو گیا. تو قیامت آئے گی. اچھا کچھ ایسے جو رب کو مانتے ہیں لیکن قیامت کو نہیں مانتے. آج بھی منکرین حدیث یاد رکھیں، لبرل سیکولر ذہن رکھنے والے اور پروٹیسٹنٹ قیامت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہی ہے، بس یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، بس رب نے بنا دی، اس کے بعد ٹھکا ٹھک چل رہے ہیں سب. مر جاتے ہیں ختم، اور پیدا ہو گیا، اور مر گیا ختم، جیسے بلب فیوز ہو گیا اور بنا لو اور بنا، بس اس طرح سے کوئی حساب کتاب، کوئی جنت جہنم کوئی نہیں. اس لیے حور و قصور جنت جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں. کئی شاعروں کے دیوان بھرے پڑے ہیں، کئی صوفیوں کے دیوان بھی بھرے پڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لایا. پھر والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لایا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یس مین ہے، نوری مخلوق ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ بیوی نہ بچے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے اندر کام کریں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. جبرائیل فرشتہ، میکائیل فرشتہ، اسرافیل فرشتہ. اسرائیل کا نام قرآن حدیث میں نہیں ہے، ان کے لیے نام ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ. یاد رکھیں، یہ اسرائیل لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، حدیث میں نہیں ہے یہ نام.
کیا ہے قرآن میں؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، یہ ہے لفظ. اور وہ ایک بھی نہیں ہے، کئی ہے، اس کی پوری ٹیم ہے. تو ان فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان منکرین حدیث کا نہیں ہے. لبرل سیکولر ذہن والے یہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں انسان کے اندر جو اچھائی والی طاقتیں یہی فرشتہ ہے، جو برائی والی طاقتیں یہی شیطان ہے. وہ جن کے وجود کے بھی قائل نہیں، فرشتوں کے قائل نہیں. جبکہ قرآن میں ہے کہ جبرائیل فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آیا. تو جب فرشتوں کا انکار تو قرآن بھی تو جھوٹی. کیوں جی؟ کیونکہ لے کر تو وہی آیا. اچھا، تو معراج کا بھی انکار، جو فرشتہ ہی لے کر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے. تو فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتاب پر ایمان. کتنی قومیں ایسی ہیں جو رب کو مانتی ہیں. اچھا، یہ فرشتوں کا تصور کہ فرشتوں کو نعوذ باللہ رب کی بیٹیاں کہا کہ انہوں نے مشرکین عرب نے. اور ہندوؤں میں جو دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے، یہ بھی فرشتوں کا مسخ شدہ تصور ہے کہ ان کی بھی نسلیں ہیں ایسی، ان میں بیوی بچے، خاندان، کنبہ قبیلہ چلتا ہے. اور پورے انڈیا میں ایشور پرماتما، ہاں جی، پرمیشور بھگوان، اس کا کوئی مندر نہیں ہے، یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں ان سارے دیوی دیوتاؤں سے اوپر ایک ذات ہے جس کی نہ کوئی شکل ہے نہ اس کا کوئی مندر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا مسخ شدہ تصور ہے نا ان کے اندر. تو فرشتوں والا تصور دیوی دیوتاؤں میں کنورٹ ہو گیا. پھر آیا ول کتاب، اور کتاب. کتنے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں گے لیکن رب نے بنا کر انسان کو کھلا چھوڑ دیا ہے. اب یہ اپنے لیے خود قانون تیار کرے، رب کی طرف سے وحی نہیں آئے گی، کتاب نہیں آئے گی، صحیفے نہیں آئیں گے. ان کا انکار کر دیا. جبکہ کتابیں 4 آسمانی کتابیں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن. اور یہ یاد رکھیں، عیسائی اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی کرسچن ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نام کی کتاب کا اقرار کرتا ہو. انجیل ایز اے لائف ہسٹری، جس طرح کے سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاں جی کوہ زیتون پر گئے تو آپ نے یہ وہاں پر درس دیا، فلاں جگہ گئے تو یہ معجزہ دکھایا، فلاں، تو ایز اے سیرت لکھی گئی ہے. لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ وہ تو نعوذ باللہ خود خدا ہے جو مجسم ہو کر زمین پر آئے ہیں. اس وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں. تو جو خدا ہو وہ کیسے اپنے اوپر کلام نازل کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کو نہیں تسلیم کرتے، وہ یاد رکھیں. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ والکتاب، اور کتابوں پر بھی ایمان ہو کہ 4 کتابیں آسمان سے، والنبیین، اور انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان ہو. اب اس کے اندر دنیا بھر کی مشرک قوموں کو بڑا مغالطہ لگا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہو اس کو رب چن لے نبوت اور رسالت کے؟ نہ، وہ کہتے ہیں یہ جو آیا نا، یہ رب انسانی شکل میں تبدیل کر کے آیا. اوتار کا عقیدہ، مظہر نور خدا، یہ اس کے اندر میرا اللہ اکبر. یعنی اور یہ کوئی یہ نہیں کہ صرف ہندوؤں کے اندر، اسلام کا نام لینے والوں میں بھی ہے. وہی جو مستوی علی العرش تھا اللہ ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ جو رب تھا وہ جب مدینے میں آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا. تو دید نبی دی جلوہ رب دا، نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ظاہر میں ہیں حقیقت میں رب. چاچڑ وانگ مدینہ سے کوٹ میں ٹھنا بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید، باطن دے وچ اللہ. اوپر سے پیر فرید نظر، حقیقت میں تو اللہ ہے. نعوذ باللہ. تو قبر اللہ تعالیٰ کی ہے نعوذ باللہ وہاں پر. تو یہ عقیدے صرف ان ہندوؤں میں نہیں، ادھر بھی ہیں. یہ 5 تن پاک، اللہ اکبر، رب کے نور میں سے نکل کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور، اللہ کے نور میں سے نکل کر آئے. نور عبادت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ کے نور سے یہ ٹکڑا الگ ہو کر آیا. جو ٹکڑے ہو جائے وہ رب ہوتا ہے. اور مثال دیتا تو یہ کینچی سے کپڑا کاٹیں، جو کٹا ہوا ٹکڑا ہے یہ پانی بن جائے گا یا ہوا بن کر اڑ جائے گا؟ کپڑا ہی رہے گا. تو جو رب سے جدا ہوا وہ بھی تو رب ہوا. تو مدینہ منورہ میں قبر نعوذ باللہ رب کی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. کیسے کیسے عقیدے کھڑے ہوئے. علی چوک پر لکھا ہوا ہے، آپ جائیں گے نا علی چوک والا سائن بورڈ ہے، اس کے بائیں طرف نیچے ربائی لکھی ہوئی ہے.
4 اشعار لکھے ہوئے ہیں. لا ڈھونڈ رہے ہیں، الہ ڈھونڈ رہے ہیں، صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بغض علی ہے، یہ حب خدا ہے، مل کر بھی علی سے خدا ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی جب علی رضی اللہ تو مل گیا پھر خدا کی کیا ضرورت ہے. یہ لکھا ہوا ہے، بڑے چوک میں لکھا ہوا ہے، اب بھی لکھا ہوا ہے. یعنی یہ عقیدہ ہے. پھر کمال تو ابن ملجم کا ہوا نا جی، جس نے خدا کے ٹکڑے کر دیے ہیں. اب چھٹی تو روس والے صحیح کہہ رہے ہیں، پھر چائنا والے صحیح کہہ رہے ہیں، جو رب تھا وہ چھٹی ہو گیا. باقی پھر مزے کرو. اور اہل تشیع کمیونسٹ کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو. اس کی کمیونسٹ کی بڑی عزت کرتے ہیں جو اللہ کا تصور نہیں کرتے. جو اللہ کا تصور نہیں رکھتے. کیونکہ خمینی روس کے تعاون سے آیا تھا. 2 ڈویژن فوج تھی بارڈر کے اوپر جب خمینی نے ایران میں قدم رکھا تھا. 2 ڈویژن فوج روس کی تھی اس وقت، تو روس نے اس کو استعمال کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ والنبیین، نہیں انسان تھے لیکن اعلیٰ مقام تھا ان کا، انبیاء رسول علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے. بے داغ ماضی، اور ان کا کردار جو تھا بہت اعلیٰ ترین تھا، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے. لیکن رب نہیں تھے، نہ رب کا ٹکڑا تھے. آج بشر نہیں مانتے، رسول مانتے ہیں. لیکن پہلے کافر رسول نہیں مانتے تھے، بشر مانتے تھے. آج والے رسول مانتے، بشر نہیں مانتے. جبکہ صحیح عقیدہ کیا؟ بشر الرسولہ، جنس کے اعتبار سے بشر، مقام میں اللہ کے رسول، بلکہ رسولوں کے بھی سردار. یہ اعلیٰ ترین مقام مخلوق میں کسی کا نہیں ہے. اب یہ عقائد بیان کرنے کے بعد کہ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا وآت المال، اور معاملات بتائے، اور دیتے ہیں مال. یہ ہے نیکی اعلیٰ معیار. دے مال علی حبہ، اس اللہ کی محبت میں. کس کو؟ لنگر لگا کر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی باقی بڑا لنگر تقسیم ہو رہا ہے. نہ، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو. بھائی کی کوٹھی بن رہی ہے، بہن بیچاری جھونپڑے کو ترس رہی ہے. رشتہ دار قریبی جو ہیں وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں اور اس کے کتے مکھن کھا رہے ہیں. ایسا نہیں، ذوی القربہ ان کا حق ہے. جو مستحق کو دیتا ہے، رشتہ دار نہیں، مسلمان نہیں، دینے کا 1 ثواب. تو مستحق کو دیتا ہے اور مسلمان ہے، دینے کے 2 ثواب. جو مستحق کو دیتا ہے اور مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کو دینے کے 3 ثواب. ذوی القربہ والیتامى، اور پھر نمبر آتا ہے یتیم کا. یتیمی جب تک بالغ نہیں ہوا اس وقت یتیمی کیا کام ہے. اور یتیمی باپ سے ہے، جس کا باپ فوت ہو جائے. ماں فوت ہو جائے وہ یتیم نہیں، جس کا باپ فوت ہو جائے. والمساکین، اور مسکینوں کو دے. مسکین وہ آمدنی تھوڑی خرچ زیادہ اہل و عیال والا لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ ہے مسکین. وابن السبیل، پھر مسافر. مسافر کا بھی حق ہے. آپ بیٹھے ہیں بس میں، ویگن میں، کہیں، اب ایک سواری کہتی ہے کنڈکٹر کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے ٹکٹ کے مانگا، ابھی پیسے دو. اس نے کہا او میری جیب کٹ گئی، ایسے پیسے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں، غور کریں، اگر تو کنڈکٹر اس کو سہولت دے دیتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں نیچے اترو، اور وہ نیچے اترنے لگا، آپ اس کو روک لیں، بیٹھو میں دیتا ہوں پیسے، کوئی بات نہیں. یہ بھی اجر و ثواب ہے، مسافر کا حق ہے. ٹھیک ہے، اب تک کیسے پریشان ہو. پھر فرمایا والسائلین، اور سوال کرنے والے، یعنی جو سائل ہیں. مسکین تو سوال نہیں کرتا لیکن سائل آیا. اب سائل جو باقی پروفیشنل نہ ہو. پروفیشنل کو ہم 500 1000 دے دیں گے، وہ کہے جو دیہاڑی اچھی لگی، وہ پہلے رشیدیہ مسجد میں جاتا ہے، پھر ادھر آتا ہے، پھر وہ مکی مدنی جاتا ہے. انہیں کو ٹائموں کا پتہ ہے، ابھی ایسے کر کے تو 10-15 ہزار روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جمعہ کا جمعہ پورا ہفتہ اچھا نکل جائے گا. پہلے جھولی پھیلاتے تھے، پھر بڑے بڑے بیگ لے کر اب آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ 10 روپے دیں، لیکن جو مستحق ہے اس کا حق بنتا ہے، اس کو دیں. وفر رقاب، اور گردن آزاد کرانے میں. گردن آزاد کرانا کیا ہے؟ ایک شخص مقروض ہے، قرضے میں پھنس گیا ہے، اور عیاشی کی وجہ سے نہیں، حقیقتاً قرضے میں نقصان ہو گیا اس کو، وہ اب اس کا قرضہ اتروا دیں.
زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں, وہ بھی مد موجود ہے اور ویسے بھی صدقہ خیرات میں دیتے, اس کی گردن اڑاتا ہے. ایسا ہی قیدی سے رابطہ کیا آپ نے اس کی اصلاح کی, وہ اچھا شہری بننے کو تیار ہے, اب اس کے مقدمے کی پیروی اور اس کا جرمانہ ادا کر کے اس کو آزاد کر کے لیں ایک اچھا شہری, یہ بھی اجر و ثواب ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرنا. جی یہ نہیں کہ نیکی کے کام باقی کرتے رہے اور نماز چھٹی, نماز بھی قائم رہے. وَآتَ الزَّکَاۃَ, زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے. اب دیکھیں اس میں عقائد بھی آ گئے, معاملات بھی آ گئے, اور حقوق اللہ بھی آ گئے, حقوق العباد بھی آ گئے. یہ ایسی 16 احکام ہیں اس ایک آیت کے اندر. اتنی جامع آیت ہے قرآن میں فرقان حمید میں 16 احکام. والموفون, اور پھر پورا کرتے ہیں بعہدہم, اپنے وعدے کو, اذا عاہدوا, جب وعدہ کرتے ہیں. جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ برف پہ لکھو وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا, نہیں, زبان ہے, اس کو پورا کرتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ عالم ارواح میں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, اس کو بھی پورا کرتے ہیں. کسی قوم کا قوم سے معاہدہ ہے, کسی فرد کا فرد سے معاہدہ ہے, خامند کا بیوی سے معاہدہ ہے, یہ جو نکاح ہے معاہدہ ہے نا, تو اس کو بھی پورا کرنا. والصابرین, اور صبر کرتے ہیں, فی الباسات, تنگ دستی میں, پریشانیاں آ گئی تو ماتم نوحہ واویلا بین نہیں. والضراء, اور بیماری تکلیف جسمانی, اس کے اندر بھی صبر کرتے ہیں. وحین الباس, اور جب جنگ کا میدان ہو وہاں بھی ڈٹے رہتے ہیں. فرمایا اولئک الذین, یہ لوگ ہیں صادقو, جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, بس یہ 2-4 یہ کر لو کام اور اس کے بعد پکی جنت. فرمایا نہیں, یہ معیار ہے. وَأُولَٰئِکَ, یہی لوگ ہیں, ہم المتقون, جو متقی پرہیزگار ہیں. یہ ہیں تقوی والے, یہ ہیں متقی, یہ ہیں پرہیزگار, یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نماز مسجد میں جاتے ہیں, ٹائم اتنا نہیں پڑا,